رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے پہلو کو معاشی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر تاریخی حوالے سے احادیث اور سیرت نگاروں کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرائع آمدن کون سے تھے، ان کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشی پہلو کے اعتبار سے سیرت کے حوالے سے دوسری کڑی ہے کہ مکہ میں معاشی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالعموم دو قسم کے نقطہ نظر سامنے آتے ہیں، لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک ہی نتیجہ پر اتفاق ہے۔ ایک نظریہ مستشرقین اور ان کے پیروکار شاگرد و جدید مورخین کا ہے، جس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک کمزور معاشی طبقہ سے تھا، کیونکہ ان کے خیال خام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے جس خاندان سے تھا وہ سماجی لحاظ سے بھی کمزور تھا۔ ان کے اس نظریہ کے پیچھے یہ خیال کار فرمایا کہ معاشی اور اقتصادی خوشحالی نہ صرف سماجی مرتبہ و مقام کی ضامن ہوتی ہے بلکہ معاشرتی شرف و عزت کا نشان بھی ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر ہمارے بیشتر مسلمان اور مشرقی سیرت نگاروں کا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی اعتبار سے تو اعلیٰ خاندان کے فرد تھے، لیکن متعدد اسباب سے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور یسیری کو خاصی اہمیت بلکہ بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت بہتر نہ تھی بلکہ بعض حضرات کے ہاں کچھ ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ اقتصادی ابتری منشاء الہی کا سبب تھی۔ اس نقطہ نظر کے پس پشت وہ رابانہ خیال و عقیدہ کار فرما ہے کہ دولت مندی یا خوشحالی معیار تقوی اور میزان طہارت پر میچ نہیں کرتی، بلکہ وہاں فقر و فاقہ کا وزن اور اس کی قیمت تولی جاتی ہے۔ ان دونوں نظریات کا خالص نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت شروع سے ہی دگرگوں اور کمزور تھی اور چند مراحل کے سوا فقر و فاقہ کی زندگی میں ڈلتی گئی، جبکہ حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جب جائزہ لیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح کھل کر سامنے آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتصادی پہلو کے اعتبار سے اپنے والدین یا خاندان کے دوسرے بزرگوں سے کیا کوئی ترکہ ملا تھا۔ اس سوال کے جواب میں ابتدائی مؤلفین اور سیرت میں ابن اسحاق اور ان کے مشہور مترجم اور تلخیص نگار ابن حشام دونوں خاموش ہیں، البتہ ان کی تحریروں میں منتشر طور سے کچھ ترکہ کی نشاندہی ضرور ملتی ہے جو اپنے مرحوم والدین سے ان کو ملا تھا۔ قدیم مورخین میں ابن سعد نے اپنے شیخ واقدی کی روایت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب نے اپنے ترکہ میں ایک باندی ام ایمن 5 اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ چھوڑا تھا، جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملا تھا۔ ہمارے بیشتر مؤلفین سیرت نے اس بیان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن بہت کم ہے جس نے اس موضوع کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ حیرت اس بات کے اوپر زیادہ ہوتی ہے کہ مختلف ماخذ میں یہ ذکر کئی مقامات پر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پدری ترکہ میں جو یہ چیزیں ملی تھی، اس کے علاوہ کچھ ایسے قرائن اور روایات بھی ملتی ہیں جن کی بنا پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ والدین کی منقولہ جائیداد بھی ان کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی۔ مثال کے طور پر ابن اسحاق کا بیان ہے کہ شادی کے بعد جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ کو ایک مکان مہیا کیا، دونوں نے زواجی زندگی کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مادری مکان آپ کو وراثت کے اندر ترکہ میں ملا تھا۔ اس قیاس کی تصدیق کئی روایات سے ہوتی ہے جو حدیث اور سیرت کے ماخذ میں ملتی ہیں۔ صحابہ کی کئی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ترکہ میں قدیم مکان بھی ملا تھا، جسے آپ کے امیزاد بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب ہاشمی نے اپنے زمانہ کفر میں غالباً جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو ابو سفیان بن حرب امیوی کے ہاتھوں بیچ ڈالا تھا، اور واقعی اور ابن سعد نے اس روایت کو بھی بیان کیا ہے، مگر اس میں آپ کے مکان کا اور آپ کے استفہام کے عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان کہاں چھوڑا کا حوالہ ہے، مگر بلازری کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عقیل نے اپنی بھائی اور بہنوں
جو مسلمان ہو کر ہجرت کر گئے تھے ان کے مکانات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بھی بیچ ڈالا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع کے اوپر اس کا تاریخ اور سیرت میں ذکر آیا ہے، اور مختلف مؤخذ بھی اس کی تصریح ملتی ہے۔ ان تمام بیانات اور روایات سے نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے ایک مکان ترکہ میں ملا تھا، جس کو بعد میں جب آپ ہجرت کر کے گئے تو اس کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ دوسری بات کہ جناب عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات کے ضمن میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ عبداللہ آپ کے جو والد محترم تھے وہ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ قریشی قافلہ میں اہل مکہ کے کچھ لوگوں کا سامان تجارت بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب بیمار ہوئے اور ان کی درخواست پر ان کے کارواں کے رفقا نے ان کو اپنے ننہالی رشتہ داروں بنو نجار اور خزرج کے ہاں چھوڑ گئے تاکہ صحت یابی کے بعد سفر کر سکے، مگر بیماری سے جان بر نہ ہو سکے۔ اور جب ان کی خبر گیری کے لیے ان کے والد مکرم نے ان کے بڑے بھائی زبیر بن عبد المطلب کو بھیجا تو وہ اللہ کو پیارے ہو کر مدینہ منورہ کی خاک میں مدفون ہو چکے تھے۔ ابن حشام اور ان کے شیخ المشائخ ابن اسحاق نے عبداللہ کے سامان تجارت کا حوالہ تو نہیں دیا اور نہ ہی اتنی تفصیلات بیان کی ہیں، البتہ واقعی کے حوالے سے ابن سعد نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عبداللہ جب تجارت کا سامان لے کر گئے تھے اور بعد میں عبد المطلب نے ان کے بڑے بھائی زبیر بن عبد المطلب کو وہاں بھیجا تھا، اس چیز کا جو ذکر واقعی نے کیا ہے۔ ابن کثیر نے تو زیادہ تر ابن اسحاق اور ابن حشام ہی کی پیروی کی ہے، اس لیے ان کے ہاں اس قسم کی تمام معلومات غیر موجود ہیں۔ اگرچہ عبداللہ کے سامان تجارت کے بارے میں ہماری تلاش و تحقیق ناقص ہے، تاہم یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ اپنی وفات کے قریب جبکہ وہ 25 سال کے تھے ایک ابھرتے ہوئے تاجر بن چکے تھے، اور شامی تجارت میں حصہ لینے کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقامی تجارت کی سطح سے بلند ہو کر نوجوان تاجروں میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ اپنے سامان کے ساتھ خوشحال تاجر ان کو کہا جا سکتا ہے، اگرچہ مالدار و متمول نہ تھے، تاہم ان کے پیچھے ان کے دوسرے باشندگان اور تاجران مکہ کا سامان تجارت بھی شام لے جائیں، اس بنا پر ان کو معمولی تاجر عبد المطلب کی دولت اور تجارت کا پشتہ بھی لگا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کے اوپر اعتبار اور اعتماد کرتے تھے اور سامان تجارت دیتے تھے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفر تجارت کا مال اور نفع ان کے فرزند کے حصے میں آیا ہوگا تو یقینی طور پر وہ وراثت کے طور پر نبی علیہ السلام کو ملا ہوگا۔ اس طرح کی تائید بعض روایات اور قرائن سے بھی ہوتی ہے۔ ابن سعد اور بلازری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار بھی تھی، جو یقینی بات ہے کہ آپ کو اپنے والد گرامی سے ترکہ میں ملی تھی۔ اس کا قوی قرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے کچھ اسلحہ جیسے تیر و کمان، ڈال، کھود، یہ چیزیں وراثت کے اندر ملی تھی۔ البتہ یہ چیز تحقیق طلب ہے۔ اس کو سیرت کی کتابوں اور حدیث میں دیکھا جائے تو بعض سرخیوں اور عنوانوں کے تحت معاش نبوی کے بعض وسائل اور ذرائع کے اعتبار سے اس کا کہیں نہ کہیں ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ والدین اور آپ کے جد امجد یا مختلف چاچاؤں وغیرہ کے عطایا سے آپ کے پاس آتے تھے۔ اس وقت تک آپ جو خود اپنے آزاد ذرائع سے کمانے کے قابل نہ ہوئے تھے، تو ایسے غیر معلوم ذرائع و وسائل سے بھی زیادہ قرینہ ہے کہ وہ مسلم ہے کہ پدری ترکہ یا والدہ کی میراث سے آپ کو یہ چیزیں ملی تھی۔ بہرحال دونوں شریف و نجیب خاندانوں سے تعلق رکھنے کے ساتھ آپ علیہ السلام اور آپ کے والدین کا تعلق خوشحال بلکہ متمول گھرانوں کے افراد سے ہوتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترکہ میں جو آپ علیہ السلام کو وراثت یقینی طور پر ملی تھی، آپ کی حالت وہ نہیں ہے جو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے کہا کہ آپ کی حالت مالی اعتبار سے ابتدائی سے دیگرگوں ہے، جبکہ قرائن، واقعات اور مشاہدات اس کے برخلاف گواہی دیتے ہیں۔